السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ جب ہم لوگ وضو کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں نماز کے ارادے سے، تو ہم اتنی جلد بازی میں ہوتے ہیں کہ ہمارے اعضاء بھی صحیح سے نہیں بھیگتے ہیں، پانی کی قلت بھی نہیں ہے، پانی ہے لیکن ہم لوگ مسا کی طریقے سے کرتے ہیں، جلد بازی میں کرتے ہیں یا پھر کوتاہی کرتے ہیں یا پھر غفلت میں کرتے ہیں۔ چاہیے کہ ہم اچھی طرح سے وضو کریں اور جو وضو کے اعضاء ہیں وہاں پر پانی پوری طرح سے بہہ جائے۔ اس کی فضیلتیں ہیں، اس کی بڑی فضیلتیں ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں وضو کی فضیلت، آپ سماعت کریں، انشاءاللہ تعالیٰ ایمان تازہ ہو جائے گا۔ بخاری شریف حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، حضور فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن میری امت کا زیور وہاں تک پہنچے گا جہاں تک وضو کا پانی پہنچتا ہے، یعنی اعضاء کے جن حصوں تک وضو کا پانی پہنچتا ہے قیامت کے دن وہاں تک اللہ تعالیٰ زیور پہنائے گا۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ اللہ کا زیور کتنا خوبصورت ہوگا۔ بخاری شریف کی دوسری حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے میں نے سنا، میری امت قیامت کے دن اس حال میں لائی جائے گی کہ ان کے ہاتھ، پاؤں اور چہرے وضو کی وجہ سے چمکدار اور روشن ہوں گے۔ حضور نے فرمایا تو جو شخص چاہتا ہے کہ روشنی اور بڑھائے تو وہ بڑھائے، یعنی کہ وضو کو اچھی طرح سے کرے، وضو کو اچھی طرح سے کرے۔ ایک دوسری حدیث پاک میں ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص نماز کے ارادے سے اچھی طرح سے وضو کرتا ہے، یعنی مستحبات اور آداب کا اہتمام کرتے ہوئے جو شخص اچھی طرح سے وضو کرتا ہے اور وضو سے فارغ ہونے کے بعد یہ پڑھے اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں، وہ جس دروازے سے چاہے وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ جو شخص اچھی طرح سے وضو کرتا ہے، وضو میں جو اعضاء دھلے جاتے ہیں اس کو دھلنے کی فضیلت مسند احمد میں حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو وضو نماز کے ارادے سے وضو کے لیے اٹھتا ہے پھر اپنے ہاتھ کو وہ گٹوں تک دھوتا ہے تو وہ پانی کے پہلے قطرے کے ساتھ اس کی ہتھیلیوں کے گناہ چڑھ جاتے ہیں۔ پھر جو شخص جب کلی کرتا ہے اور ناک میں پانی ڈالتا ہے اور ناک کو صاف کرتا ہے تو پانی کے پہلے قطرے کے ساتھ اس کی زبان اور اس کے ہونٹوں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ پھر جب وہ چہرہ دھلتا ہے، یعنی کہ ایک کان کے لو سے دوسرے کان کے لو تک، بال اگنے کی جگہ سے تھوڑی کے نیچے تک جب وہ اپنا چہرہ دھلتا ہے تو حضور فرماتے ہیں کہ اس کے کان اور اس کی آنکھوں کے گناہ پانی کے پہلے قطرے کے ساتھ ہی جھڑ جاتے ہیں۔ پھر جب وہ ہاتھ دھلتا ہے کہنیوں سمیت، جب پیر دھلتا ہے ٹکنوں سمیت، حضور فرماتے ہیں کہ پھر اس کے گناہ اور اس کی غلطی اس طرح سے ختم ہو جاتے ہیں کہ جیسے کہ اس کی ماں نے اس کو آج ہی جنا ہو۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے اچھی طرح سے وضو کرنے کی فضیلت۔ تو حضرات ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ وضو میں بہت جلد بازی نہ کریں، وضو اطمینان و سکون کے ساتھ کریں کہ جس سے ہمارا وضو اچھی طرح سے ہو جائے۔ جب وضو ہمارا ہوگا تو نماز ہماری مکمل ہو جائے گی، اگر وضو نہیں ہوگا تو ہماری نماز بھی نہیں ہوگی۔